لا حاصل از خود۔ اداس شام کا عصر تھا، یا افق پر ڈوبتے سورج کا ڈھلنا، ڈھلتے جانا میری ذات میں بے چینی پھیلا رہا تھا۔ بالکنی سے ڈوبتی شام کا منظر یہاں آئے ہر راہی کو اپنے سحر میں باندھ لیتا تھا، مگر یہ بھلا کب مسرور کرتا تھا؟ کیا تھا اس میں جو اس منظر کو خوبصورتی کا عکس بناتا تھا؟ مجھے یہ کوئی فریب سا لگتا تھا، وگرنہ سورج، آسمان، پھول اور بارش کوئی ساحر تو نہیں ہے۔ میری انگلی کے پور کئی گھڑیوں سے چائے کے کپ کے ارد گرد محور سا باندھ رہے تھے۔ چائے جامد بڑھ رہی تھی یا میرے احساسات، اندازہ لگانا مشکل تھا۔ بظاہر باہر دیکھتی میں چائے کے کپ کو تھامے اپنی سوچوں میں الجھی بیٹھی تھی۔ اس تسلسل کو گود میں پڑے فون کی گھنٹی نے توڑا، یوں اچانک جیسے سب سوچوں کو ٹھوکر لگتی ہے۔ موبائل پہ کسی اجنبی نمبر سے میسج آیا تھا، مگر کیا یہ نمبر واقعی اجنبی ہی تھا؟ ایک 2-3 سے ملتا جلتا یہ شناسا سا نمبر ذہن کے دریچوں پر پرانے در کھول دیے، یوں جیسے ماضی کو میری یاد کی دہلیز پہ پھر سے پٹک دیا۔ سانسوں کی رفتار، دھڑکنوں کا شور، نما رقص، کامتی انگلیاں، کامتا دل۔ چائے میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی، کپ کی چھنک کانوں سے ٹکرا کے واپس پلٹ گئی۔ ذہن میں نمودار ہوتا عکس، وہ چہرہ، وہ خوشی، پرانی مگر حسین زندگی، وہ ماضی کے ہنستے بستے دن، سب اس لمحے میری آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی مانند چلتے جا رہے تھے۔ یوں اچانک ہی میرے آنگن میں اتری شام دل فریب بن گئی۔ سامنے دیکھو تو سورج کی مدھم کرنیں پھولوں کے آر پار انہیں چھوتی گزرتی، چلملانے سی لگی تھی۔ پنچھی گول بناتے فضا میں گھروں کو لوٹ رہے تھے، یوں جیسے کہ کہہ رہی ہوں تم بھی لوٹ جاؤ اپنی خوشیوں کی طرف۔ کہیں پڑھا تھا دوسروں کی خوشیوں کے لیے بھلے زندگی لگا دو، مگر ایک بار خود کے لیے جی کر ضرور دیکھو۔ میری ذات کا رواں رواں واقف تھا میرے ویران دل کی بنجر حالت کا۔ میرے اندر چھپی روح اب خواہشوں کو پانے کی آس باندھتی جا رہی تھی۔ زندگی نے جینے کی نوید سنائی تھی، من چاہا پانے کی راہ دکھائی تھی، اور اب جو لوٹ آیا تھا اسے خوش آمدید کہنا تھا، مگر کیا وقت وہیں کھڑا تھا جہاں میں اور وہ آخری بار رکے تھے؟ اس بیچ میں کچھ تو بدلا تھا نا، مگر کیا؟ ایک عجیب سی گھٹن سے میرا دل بند ہوتا جا رہا تھا۔ کچھ تو تھا جو بھیانک مگر ہو چکا تھا۔ وہ بیڑیاں تھیں ذمہ داریوں کی، جن کے بوجھ تلے میرے پر دب چکے تھے۔ آزادی ملی تو پنجرے نے ہی جکڑ لیا تھا۔ ذمہ داریوں کی بری سے بری ذمہ ہونا بھلا کب ممکن تھا؟ ان پر تو پگڑیوں کا مان اور دوپٹوں کا قرض ادا ہوا تھا، فیصلہ ہو چکا تھا۔ اس میسج کے جواب میں کاغذ خالی رہ جانا تھا، اور سچ کہتے ہیں لوگ کہ خالی کاغذ زہر ہے سارا۔ میں میسج ڈیلیٹ کر چکی تھی، جو چھوٹ گیا اسے ویسا ہی رہنا تھا۔ میرا دل مر رہا تھا، اسے مارا گیا تھا، اور مردے تو دنیا میں دوبارہ زندہ نہیں ہوتے نا۔